الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر یوم پاکستان انتہائی عزم کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ منایا گیا ہے۔ ایک منزل، ایک قوم، امن، اخوت، اعتدال، محبت، رواداری، ایسا پاکستان جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، علامہ شبیر احمد عثمانی اور بڑے بڑے اکابر نے دیکھا تھا، وہ وجود میں آیا، اور پھر اس پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قوت اور طاقت دی کہ وہ عالم اسلام کی سب سے پہلی ایٹمی قوت بنا۔ حالیہ چند سالوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سن 2000 کے بعد عالم اسلام کے اوپر جو دہشت گردی اور انتہا پسندی مسلط ہوئی، ہم نے دیکھا شام کی تباہی کو، ہم نے دیکھا عراق کی تباہی کو، ہم نے دیکھا یمن کی تباہی کو، ہم نے دیکھا لیبیا کی تباہی کو، ہم نے بے گناہ انسانیت کو مختلف اسلامی ممالک میں نشانہ بنتے دیکھا۔ میرا وطن، آپ کا وطن، یہاں پر 80,000 سے زائد پاکستانیوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ وہ میری فوج کے جوان ہیں، وہ میری پولیس کے جوان ہیں، وہ میرے ملک کے سلامتی کے اداروں کے جوان ہیں، وہ میری قوم کے بچے ہیں، وہ میری مسجدوں کے نمازی ہیں، وہ امام بارگاہوں میں بیٹھے زائرین اور سیدنا امام حسین اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، وہ میری پارکوں میں بیٹھے ہوئے معصوم بچے ہیں، وہ میرے چرچوں میں نشانہ بننے والے پاکستانی ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس پاکستانی قوم نے اور اس پاکستان کی فوج نے، اس ملک کے سلامتی کے اداروں نے ایک عزم اور ولولے اور محبت اور اخوت کے ساتھ مل کر دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شکست دی ہے۔ آج عالمی دنیا پوچھتی ہے ہم سے، اسلامی دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ نے اس دہشت گردی کو شکست کیسے دی، جبکہ آپ کے پڑوس میں گزشتہ 40 سال سے جنگ جاری ہے۔ آپ کا دشمن روزانہ نئی سکیمیں بناتا ہے اور پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی پلاننگیں کرتا ہے۔ تو میں ہمیشہ انہیں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل کے بعد پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج کا وہ اتحاد ہے جس نے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو، دہشت گردی کو، انتہا پسندی کو، عدم رواداری کو شکست دی ہے۔ اس اہم موقع پہ جب پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر پاکستانی یوم پاکستان منا رہے ہیں، ہمارے سپہ سالار قوم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک بات کہی جس کو لوگوں نے بڑے عجیب و غریب معنی دینے کی کوشش کی۔ جنرل باجوہ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ ہر قوم کی اساس ہوتی ہے، وہ ہر قوم کی بنیاد ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے اندر کسی کو تخریب نہ کرنے دی جائے۔ اپنے گھر کے اندر سے جو ایسے فتنے جس سے آپ کا وطن کمزور ہو اگر اٹھ رہے ہوں تو ان کو ختم کیا جائے۔ یہ تو ہر محب وطن پاکستانی یا کسی بھی قوم کا فرد اپنے وطن کے لیے چاہتا ہے۔ ہم نے جو دہشت گردی کو شکست دی اور انتہا پسندی کو جو شکست دے رہے ہیں، جو ہم رواداری کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اخوت کو، محبت کو، اس میں استعمال جو ہونے والے تھے وہ ہمارے ہم وطن تھے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا
کہ کوئی افغانستان میں بیٹھا ہے یا ہندوستان میں یا برطانیہ میں ہو یا امریکہ میں یا خارجی کہیں بھی کسی بھی ملک میں، جب وہ کسی ملک کے اندر تخریب چاہتا ہے تو وہ وہاں کے لوکل لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب نے درست بات کہی کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور ان لوگوں کو شکست دی جن کے پاس داڑھی بھی تھی، پگڑی بھی تھی، پاکستان ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی تھا، لیکن وہ استعمال کسی اور کے لیے ہو رہے تھے۔ اگر ان سے میں نے اپنے وطن کو پاک کیا ہے تو یہ میرا کارنامہ کہلانا چاہیے، مجھے اس پہ شاباش ملنی چاہیے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس پر بھی سیاست شروع کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو بات ہم کہتے تھے آج باجوہ صاحب نے کہی، نہیں، آپ کی اور ان کی بات میں فرق ہے۔ آپ پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ جو انتشار ہے اس انتشار کا سبب ہمارے ملک کے سلامتی کے ادارے اور ہماری فوج ہے۔ ڈان لیکس یہ تھا۔ آپ کو تو پورا قومی ایکشن پلان کے تحت اختیار دیا گیا، ہماری فورسز کے جوانوں نے، پولیس کی جوانوں نے، سلامتی کے اداروں نے، ہماری پولیس نے قربانیاں دی کہ آئے ملک کو صاف کریں ان لوگوں سے جو دانستہ یا نادانستہ طور پر اس ملک کے اندر انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ وارانہ تشدد کو فروغ دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے مصلحت اختیار کی کہ کہیں ہمارا ووٹ بینک خراب نہ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں نقصان اس قوم کو اٹھانا پڑا۔ جنرل باجوہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس کو دھیان سے سنیے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا جو ہمارے اندر رہ کر اس ملک کو کمزور کر رہے تھے، ہم نے ان کا بھی علاج کیا اور جو باہر سے کر رہے تھے ان کا بھی علاج کیا ہے اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ اداروں کو کمزور کرنے کی بات کرتے تھے، آپ اس فوج اور اس ملک کے سلامتی کے ان اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک اور یہ قوم دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے کامیاب ہوئی ہے۔ آپ کا رویہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس قوم کو اور اس فوج کو تقسیم کیا جائے جیسے لیبیا کے اندر ہوا، کیونکہ جو پاکستان دشمنوں کے عزائم ہیں وہ اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک یہ قوم اور یہ فوج ایک جگہ کھڑی ہے۔ سپہ سالار بھی بدلتے رہتے ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم بھی بدلتے رہتے ہیں، اس ملک کی بیوروکریسی بھی بدلتی رہتی ہے، اس ملک کے جرنیل بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اگر نہیں بدلتا تو اس قوم اور اس فوج اور اس ملک کے سلامتی کے اداروں کا وہ جذبہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو اور اس کی سرحدوں کو بھی محفوظ کرنا ہے اور اس کو داخلی انتشار سے بھی بچانا ہے۔ آئیے آج بھی اس پاکستان کی سلامتی، اس کے استحکام کے لیے، اس ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے، اس ملک سے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے، دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے آئیے مل کر آگے بڑھیں۔ لیکن جب ذاتی مفادات اور مصلحتیں سامنے ہوں تو پھر قومی مفادات کی قربانی ہوتی ہے۔ آج الحمدللہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسی فورم پر جنرل باجوہ صاحب نے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دنیا پر یہ بات واضح کر دی کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ہندوستان کے ساتھ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم نے امن کے لیے قربانی دی ہے، ہم نے برداشت کیا ہے ہندوستان کی تمام سازشوں کو، اس کا جواب بھی دیا ہے، ان کو ناکام بنایا ہے۔ ہم اس خطے میں جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم اتنے کمزور بھی نہیں ہیں کہ اگر کوئی جارحیت کرے تو اسے جواب نہ دے سکے، اور اس کا گواہ پچھلے سال کا فروری ہے جب میرے ملک کی سپاہ نے، میرے ملک کے جوانوں نے ہندوستان کو ایسا جواب دیا ہے جو تاریخ میں ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یہ قوم، یہ فوج ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ پر یقین رکھنے والی فوج اور قوم ہے۔ میری فوج کا جوان سیاچین سے لے کر افغانستان اور افغانستان سے لے کر ہندوستان کے بارڈر تک
رات کو اللہ سے شہادت مانگتا ہے، وہ تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ اپنے ٹی اے ڈی اے کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ سہولتوں والی جاب کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مجھے سرحد پر بھیجو جہاں میں اپنے اللہ کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ الحمدللہ قوم ایک ہے، اور اس قوم کا یہ عزم ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم ایک قوم بن کے اپنے اندر اخوت کا، محبت کا، رواداری کا جذبہ پیدا کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو گرا کر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کو آگے بڑھانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے۔ پاکستان میں مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے لوگ رہتے ہیں۔ آئین پاکستان نے سب کے حقوق کا تعین کر رکھا ہے، آئین پاکستان نے سب کو حقوق دیے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا ہے اور قانون کا احترام کرنا ہے۔ میرے ملک میں رہنے والے غیر مسلم بھی وہی حق اس ملک میں رکھتے ہیں جو بطور مسلمان میں پاکستانی رکھتا ہوں، وہ بھی ویسے ہی پاکستانی ہیں جیسا میں پاکستانی ہوں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر 2 نمبر کے شہری بنائے، اور کسی کو یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین اور قانون کو تسلیم نہ کرے۔ ناظرین و قارئین اور سامعین، میں اس عزم کے ساتھ آگے چند اور باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر اس ملک سے انتہا پسندی کو، سخت رویوں کو، بد اخلاقی کو ختم کرنا ہے، کرپشن کو ختم کرنا ہے، اور یہ تب ہوگی جب میں اور آپ مل کر محنت کریں، اپنی اپنی ذات پر، اپنی اپنی ذات سے شروع کریں۔ ناظرین، اب میں کرونا ویکسین کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان اور ان کی اہلیہ اس کرونا کی وبا میں آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صحت دی اور وہ صحت مند ہیں الحمدللہ۔ اب 2 چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک وبا ہے، میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے بڑے طنز کیے، قابل افسوس بات ہے، بیمار کوئی بھی ہو جائے، یہ وبا کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ بڑے بڑے علماء اس کا شکار ہوئے، سیاستدان اس کا شکار ہوئے، لیکن ایک دوسرے کا مذاق، ایک دوسرے کو طنز کرنا، مذاق کرنا، یہ درست بات نہیں ہے، بری بات ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو قوم کا لیڈر کہیں، جو اپنے آپ کو دین اور اسلام سے وابستہ ہو کہیں، اور پھر وہ مذاق اڑائیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی مثال قائم نہیں کی گئی۔ لیکن میں مشکور ہوں پوری دنیا اسلام سے، جس طرح محترم جناب عمران خان صاحب کے لیے دعائیں ہوئیں، امیر قطر، خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، امیر کویت، ولی عہد سعودی عرب امیر محمد بن سلمان، اور بحرین کے کنگ، امارات کے ولی عہد اور ان کے سربراہ محمد بن زید اور شیخ خلیفہ بن زید، اور اس طرح پورا مصر کے صدر سیسی اور شیخ الازہر، رابطہ عالم اسلامی، پوری دنیا سے پیغامات صحت کے آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا دنیا کے سامنے وقار کیا ہے اور عزت کیا ہے اور احترام کیا ہے۔ نمبر 2، گزارش یہ ہے جو بہت ہی اہم ہے، اور وہ کہ کرونا ویکسین یہ ہر فرد کو لگوانی چاہیے۔ یہ جو بعض لوگ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، ان کی طرف مت دیکھیے۔ پوری دنیا اسلام نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ کرونا ویکسین لگوانی چاہیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام کعبہ اور مفتی اعظم سعودی عرب اور بڑے بڑے علماء، صدر فلسطین، سب لگوا رہے ہیں۔ لہٰذا کرونا ویکسین دارالافتاء پاکستان نے بھی فتویٰ جاری کیا ہے، اور آپ سب حضرات کو جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کرونا ویکسین ضرور لگوائیں۔ اسی طرح جو مخیر حضرات ہیں، ان سے کہیں گے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کی مد سے کرونا ویکسین خریدیں، اور جو لوگ جن کو زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں، اگر وہ خرید کے ان کو لگواتے ہیں
تو یہ بھی بڑا اجر کا کام ہے. مخیر حضرات کو آگے آنا چاہیے اور اس سلسلے کو یہی کہ مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا. یہ افواہیں پھیلانے والے نہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہ انہیں یہ شرم آتی ہے کہ کل قوم کو کیا جواب دیں گے. ہم نے تو اس وقت مسجدیں بند نہیں کی جب پوری دنیا میں مسجدیں بند ہو رہی تھی. ہم نے تو اس وقت مسجدوں کو کھلا رکھا.